دیکھیے یہ بات یہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ کیا نام ہے، غیر اللہ کی پکاروں کو بالکل رگڑا لگا رہا ہے، شرک کی نشاندہی کر رہا ہے۔ لیکن اس کا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ انہی شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور بڑے فخر سے کہتا ہے میں بریلویوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، دیوبندیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، شیعوں کے پیچھے یہ نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو دین کو بالکل اس نے حق اور باطل کو بالکل ملا کے پیش کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا یہ منجن بکتا ہے، اور الہ کا مسئلہ جو صحیح اصلی الہ کا مسئلہ ہے اس کو یہ چھپا جاتا ہے، اور اس الہ کے مسئلے کو چھپانے کی وجہ سے ان کو سارے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ کفر بالطاغوت کرنا ایمان کی پہلی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جو کوئی طاغوت کا کفر کرے پھر اللہ پر ایمان لائے، طاغوتوں کو امام ماننا، یہ علی انجینئر کا یہ کلپ میں نے سنا ہے، تو یہ بہت بڑا یعنی فتنہ بذات خود ایک فتنہ ہے۔ سارے مولوی اسی طریقے سے، صرف یہ اکیلا نہیں ہے اس فیلڈ میں، طارق جمیل بھی یہی انداز رکھتا ہے، توصیف الرحمان راشدی بھی یہی طریقہ اختیار کرتا ہے، طاہر القادری بھی یہی ڈگڈگی بجا رہا ہے، محمد حنیف بھی یہی ڈگڈگی بجا رہا ہے، سارے شرک اور کفر کے دائی بن گئے یہ مفسر، اور انہوں نے اس طریقے سے امت مسلمہ کو گمراہ کیا ہے۔ قاری خلیل الرحمان اور مخرج دیکھیں ان کے کتنے زبردست ہیں، منور سلطان کو دیکھو، کتابیں اس کی اٹھائی نہیں جا رہی اونٹوں سے، لیکن ان قدوں کے اوپر یہ کتابیں لدی ہوئی ہیں، ایمان کے یہ دشمن بن گئے ہیں، دنیا کی طرف جو پڑے، رال ان کی ٹپک پڑی دنیا کی طرف۔ کاش یہ قائم رہتے اور توحید کی دعوت کو دیتے، رد شرک کرتے اور کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے۔ کیا جماعت اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا؟ اللہ کے مقابلے میں اپنے امیر اور پیر صاحب کو پیش کیا جائے گا، اپنے عالم دین کو پیش کیا جائے گا؟ اس لیے جماعت بنائی تھی؟ نہ میرے بھائیو، اس طرح نہ کرو، اللہ کی بات کو آگے لاؤ، اللہ کو پیچھے نہ کرو، اللہ کی کتاب کو پیچھے نہ کرو، اللہ کی کتاب کے پیچھے چلو۔ بالکل صاف عقیدے ہیں کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، مشکل کشا، نظر و نیاز کے لائق، واسطے وسیلے کے بغیر پکارے جانے کے لائق، رکوع اور سجدے کے لائق ایک اللہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام پکار کے لائق نہیں ہیں تو یہ عبد القادر جیلانی پکارنے کے لائق کیسے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کی پکاریں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو سجدے کیوں ثابت کیے جا رہے ہیں؟ یہ سب شرک ہے، کفر ہے، کتاب اللہ کا انکار ہے۔